25 کروڑ لوگوں کے ساتھ بلوچستان جڑ گیا، اور یہی جماعت اسلامی ہے جو بلوچستان کو، بلوچوں کو اور پشتونوں کو، جو خیبر پختونخوا کے تمام رہنے والوں کو، جو سندھ کے تمام مہاجروں اور سندھیوں اور بلوچوں کو، جو پنجاب کے پنجابیوں کو، سرائکیوں کو، بلوچوں کو، اور جو پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو جس بات کی ہے وہ قومی یکجہتی ہے، اور عوام کے مسائل پر عوام کی آواز بننا ہے، مل کر بننا ہے، مل کر لڑنا ہے، اور اس قبضہ مافیا سے جان چھڑانی ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، جن کو لوگوں نے الیکشن میں دھتکار دیا، جنہیں پھٹکار دیا، وہ ہمارے سروں پر فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیے گئے، اور اب رونا روتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ یہ سسٹم ابھی نہیں کولیپس کیا، یہ 78 سال سے تباہی کا سسٹم ہے۔ انگریزوں کے شاگردوں نے جس نظام کو یہاں پر بنایا ہے اس نظام نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور میں نے آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے مینار پاکستان کے سائے تلے یہ سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ تم نے آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا؟ جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو فوج کے وہ جرنیل جنہوں نے بزور طاقت حکمرانی قائم کی ہے، اور وہ سارے الیکٹیبل اور وہ نام نہاد سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سب سے ہم نے سوال بھی کیا تھا اور مطالبہ بھی کیا تھا کہ تم اعلان کرو کہ تم ناکام ہو گئے ہو، تم ڈیلیور نہیں کر سکے، تم لوگوں کو راحت نہیں پہنچا سکے، تم معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، تم نظام نہیں چلا سکے، لہذا اپنی ناکامی کا اعتراف کرو۔ آپ کا یہ مطالبہ پورا ہوا ہے، سسٹم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے کہ نظام نہیں چل رہا، گورننس نہیں ہو رہی ہے، سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ اس لیے سسٹم کسی انتظامی حد بندی کا نام نہیں ہے، سسٹم وہ ہے کہ جس میں لوگوں کی رائے اور حق کے حکمرانی پر ڈاکہ مار کے کچھ لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ سسٹم وہ ہے کہ انگریز جب یہاں سے جا رہا تھا تو اسے اس پورے خطے کو ہینڈل کرنا تھا، جب وہ حکمرانی کرتا تھا فوجیں اس کے پاس زیادہ نہیں تھیں، چند ہزار فوج سے وہ یہاں کے ٹاؤٹس اکٹھے کرتا تھا، وہ یہاں کے جاگیرداروں اور وڈیروں کو طاقت فراہم کرتا تھا، جس کے پاس جتنے گھوڑے، جس کے پاس جتنے انسان، ان کو اتنی زمینیں دے دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اب تم انگریزوں کی وفاداری کرو۔ اور پھر کیا ہوا؟ عوامی جد و جہد کے نتیجے میں قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان تو بن گیا، لیکن جاگیردار جن کو زمینیں انگریزوں نے دی تھیں، وہ جاگیردار اور وڈیرے اور وہ نام نہاد گدی نشین جنہیں ہمارے سروں پر بٹھا کے سماج کو اپنے گرفت میں لیا گیا تھا، وہ آج تک بھی موجود ہیں۔ کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی مارشاء اللہ میں ہوتے ہیں، کبھی ہائیبرڈ نظام میں ہوتے ہیں، کبھی 45 میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی 47 پہ آ جاتے ہیں، اور ان سب لوگوں نے ایک اشتراک کیا ہوا ہے، یہ ہمیں حق کے حکمرانی سے بھی محروم کرتے ہیں اور جینے کے حق سے بھی محروم کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری معیشت کو تنگ کیا گیا ہے۔ پورا پاکستان کیسے لبیک کہہ سکتا ہے کال پر؟ لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں 510 مقامات طے کیے اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے؟ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہو گیا، سڑکیں بلاک ہو گئیں، اور نظم و ضبط کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی ایمبولینس ایسی نہیں تھی جس کو راستہ نہ دیا گیا ہو۔ یہ ڈسپلن لوگ، یہ منظم لوگ، یہ بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنے والے لوگ ہی پاکستان کی امید ہیں۔ تو کیوں لوگ آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کا دھندا ہے یہ تو پورا مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم پیٹرولیم کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت پیٹرول 258 روپے تھا، اس وقت ڈیزل 275 روپے تھا، لیکن اس وقت عالمی مارکیٹ میں آئل کی جو قیمت تھی، کروڈ آئل کی،
وہ $72 فی بیرل تھی. پھر جیسے ہی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں انہوں نے اس کے ریشو سے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتیں بڑھا دیں. بلکہ ظالموں نے صرف قیمتیں نہیں بڑھائیں، ٹیکس بھی بڑھا دیا، لیوی بھی بڑھا دی. جب پورا پاکستان پریشان تھا، پورا خطہ پریشان تھا، تو شہباز شریف اپنے اہداف پورا کرنے کے لیے قوم کے ساتھ یہ ظلم کر رہے تھے کہ انہوں نے لیوی کو بھی بڑھا دیا، ٹیکسوں کو بھی بڑھا دیا اور پیٹرول کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ کیا کہ جینا دوبھر ہو گیا. ہر طرح کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، ہر طرح کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، کھانا پینا مشکل ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پیٹرولیم پرائسز نیچے گئیں تو کیا انہوں نے قیمت کم کی؟ انہوں نے قیمت اس طرح سے کم نہیں کی. صرف انہوں نے جھاڑ جھنکار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے قیمت کم کی ہوئی ہے. نوجوانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر سے لے کر گوادر تک جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جو دھرنوں میں موجود ہیں، جو سڑکوں پہ موجود ہیں، انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت $74 فی بیرل آ گئی ہے، لیکن 258 کی بجائے 333 روپے کا پیٹرول دے رہے ہیں، 383 روپے کا ڈیزل دے رہے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ بھتہ ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے. ہم کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور آج ہم نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے وہ معمولی تحریک نہیں ہے. آج ہم نے روڈوں پر آ کے، سڑکوں پہ آ کے پرامن سیاسی مزاحمت کا جو ایک نیا باب روشن کیا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. اس لیے میں لاہور کے لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پوچھ رہا ہوں، اگر میں آپ کو یہ کال دوں کہ یہاں سے جانا نہیں ہے اور یہاں بیٹھے رہنا ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ اس دھرنے کو لمبا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ سڑکوں سے جائیں گے تو نہیں، آپ جدوجہد کریں گے، آپ مقابلہ کریں گے، آپ مزاحمت کریں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جن کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا. ہم نے مشاورت کی ہے اور لائحہ عمل طے کیا ہے، اس کا اعلان میں آخر میں کروں گا. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم کی لیوی یہ کیا چیز ہے؟ ایسے چھپ کے انہوں نے وار کیے ہوئے تھے، قوم کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کس طرح سے یہ حکمران طبقہ لوٹتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس لیوی سے اب تک انہوں نے 8,000 ارب روپے سے زیادہ بھتہ اور جگہ ٹیکس ہم سے وصول کیا ہے. اس لیوی کا کوئی تعلق پیٹرولیم مصنوعات سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی آنے جانے سے اور ریفائنری سے نہیں ہے. یہ ایسا ٹیکس ہے جو FBR کا عملہ جو جرائم کرتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے یہ براہ راست ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں. یہ لیوی 8,000 ارب روپے کی ہے اور کہتے ہیں یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. ڈیولپمنٹ کس چیز کی کرنی تھی؟ ڈیولپمنٹ ریفائنریز کی کرنی تھی. ڈیولپمنٹ کس چیز کی کرنی تھی؟ اپنا اسٹوریج بڑھانا تھا. لیکن 8,000 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ بھی انہوں نے پیٹرولیم کی مصنوعات کو یا اس کی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے میں نہیں لگایا. یہ ڈاکہ مارا، یہ چوری کی اور اپنی چوری چھپانے کی اور اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کی ہے. ہم نے پوری قوم کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. یہ حکومت بھی پچھلی اور پچھلی اور پچھلی یہ سب یہ دھندا کر رہے ہیں. اس لیے یہ لیوی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء یہ بات آپ اچھی طرح سے سن لیجئے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ لیوی کا بھتہ ختم کرنا پڑے گا. آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ IMF نہیں مانتا، تم بھی بھاڑ میں جاؤ، تمہارا IMF بھی بھاڑ میں جائے. غریب لوگوں کے اوپر ظلم مت کرو، طالب علموں کے اوپر ظلم مت کرو. ہمیں نہیں معلوم تمہارا کیا دھندا ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے. ہمیں یہ لیوی منظور نہیں ہے. نوجوانوں اس کے خلاف بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فضول باتیں ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا، یہ چھوڑ دو۔ یہ جو مریم بی بی نے 11 ارب روپے کا جہاز آپ کے اور میرے پیسوں سے خریدا ہے، ہماری جیب پہ ڈاکہ مار کر مریم نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدا ہے۔ کیسے خریدا ہے؟ یہ جو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا 9 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، یہ آپ اور مجھ پر ڈاکہ مار کے خریدی ہے، یہ مجھ سے پوچھ کر یا آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدی ہے۔ یہ جو ایف بی آر کا نااہل عملہ، اس کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو۔ یہ جو تمہارے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں، کیا یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو؟ اس لیے 2 نمبری مت کرو اور اس لیوی کو ختم کرو۔ پیٹرولیم کی پرائس کو 225 روپے پر لے کر آؤ، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ اس کے نتیجے میں معیشت بھی بہتر ہوگی، عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ لیوی کون دیتا ہے؟ یہ طالب علم دیتا ہے، یہ مزدور دیتا ہے، یہ کسان دیتا ہے، یہ بائکیا چلانے والے دیتے ہیں، یہ ان ڈرائیو کرنے والے دیتے ہیں، یہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے نوجوان کہتے ہیں، یہ جو چنگچیوں میں دھکے کھاتے ہیں یہ دیتے ہیں، یہ رکشہ ٹیکسی والے دیتے ہیں۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ مزدور دیتا ہے، یہ کسان دیتا ہے، یہ مڈل کلاس آدمی دیتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف، تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچوں کو کیا معلوم کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے کہ جب باپ گھر میں آئے اور جب وہ اپنی سیلری لے کر آئے تو پتہ یہ چلے کہ جتنی اس کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل آ گیا ہے۔ باپ گھر میں آئے اور اس کی بیوی بچوں کی ماں یہ سوال کرے کہ آج تو تنخواہ ملی تھی، آپ بچوں کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو شرمندگی اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ اپنی نظروں کو جھکا لے کہ غریبوں کے بچے پھل نہیں کھا سکتے بلکہ اب تو سبزیاں بھی کھانا دشوار ہو گئی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے ان جرنیلوں سے، ان بیوروکریٹ سے، ان طاقتور لوگوں سے، ان جاگیرداروں سے، یہ جو سیاست کے نام پر دھندے بازی کرنے والے الیکٹیبلز ہیں، یہ فارم 47 کی پیداواروں سے، کہ تم کیا اس کو بسر کرتے ہو؟ اس مسئلے کو تمہارے بچے کیا کسی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں؟ کیا وہ پبلک یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، تم نے طبقاتی نظام تعلیم بنایا ہے، غریب کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی الگ، امیروں کی تعلیم الگ، اقتدار امیروں کے لیے، حکومت امیروں کے لیے، اور ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلنا یہ امیروں کا کام، اور تمہیں دھونا، تمہارا بوجھ اٹھانا، تمہیں لیوی کی صورت میں پیسے فراہم کرنا، تمہیں ٹیکسوں کی صورت میں مراعات دینا، محنت کرنا، کھیتوں میں ہل چلانا، ٹریکٹر چلانا، فصل لگانا، لیکن جاگیرداروں کا غلام بن کر رہنا، یہ عوام کی قسمت میں ہے، یہ غریبوں کی قسمت میں ہے، یہ مڈل کلاس لوگوں کی قسمت میں ہے، اور چند لوگ ہیں، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے کہ جن کے اللہ تللے ختم نہیں ہوتے، جن کی مراد ختم نہیں ہوتی۔ اس نظام کو بدلنا ہے، کاٹ جھانٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، درخت کی شاخیں جھاڑنے سے نظام نہیں بدلے گا، اس گندے بدبودار فرسودہ نظام کے درخت کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا، جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا، تب جا کر انقلاب آئے گا۔ اس لیے یہ آغاز ہے، یہ پیٹرولیم لیوی ایک عنوان ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک استعارہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جنمن عوامی ایشو پر سیاست کی ہے، آپ نعیم الرحمن کے لیے سیاست نہیں کر رہے، آپ جماعت اسلامی کے لوگوں کے لیے سیاست نہیں کر رہے، آپ اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور 25 کروڑ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں اور مڈل کلاس کے لیے کر رہے ہیں، اور پاکستان سے حب الوطنی وہ اس کا اظہار کرنے والوں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم وہ ریاست چاہتے ہیں جس میں ڈنڈے کی اجارہ داری نہ ہو، جس میں بندوق کے ذریعے سے لوگوں سے بات نہ کی جائے، ہم وہ ریاست چاہتے ہیں جس میں عوام شریک ہو، اس لیے کہ ریاست عوام کا نام ہوتی ہے، ریاست طالب علم ہوتا ہے، ریاست منظور ہوتا ہے، ریاست کسان ہوتا ہے، ریاست غریب ہوتا ہے، ریاست صنعت کار ہوتا ہے، ریاست سرمایہ کاری کرنے والا ہوتا ہے،
تاجر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، ریاست ان پر مشتمل ہے۔ یہ آپ نے کیا نام رکھ دیا ہے؟ بندوق کا نام، بندوق والے ادارے کا نام ریاست رکھ دیا۔ اس کا نام ریاست نہیں ہے، ریاست میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، عام لوگوں کا نام ہے، اور ہم نے یہ ریاست اللہ کے نام پر حاصل کی تھی۔ ہم نے اس مطالبے پر حاصل کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ والی ریاست نہ کسی جرنیل کی ہو سکتی ہے، نہ جاگیردار کی ہو سکتی ہے، نہ وڈیرے کی ہو سکتی ہے، نہ افسر کی ہو سکتی ہے، نہ نوکر شاہی کی ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ والی ریاست یہ عوام کی ہوتی ہے، اور اللہ کی حکمرانی کو وہ قائم کرتی ہے، جس سے عدل ہوتا ہے، جس سے انصاف ملتا ہے، جس سے علم پھیلتا ہے، جس سے اقدار پروان چڑھتی ہیں، جس سے اخلاقیات پروان چڑھتی ہیں، جس سے فرد بھی، خاندان بھی، معاشرہ بھی اور نظام بھی، سب انسانیت کے لیے بھلائی کا پیغام بنتا ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا تھا پوری دنیا کے لیے تجربہ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے بہت غلط تجربے کر لیے ہیں۔ یہ تجربے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ بپھرے بے عوام پھر کہیں اپنی قوت سے کہیں آپ کو بھاگنے پر مجبور نہ کریں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کی قیمت میں اس کو لیوی کو تو ختم کرو، ٹیکسوں کو کم کرو، بجلی کے جو بم گر رہے ہیں اس کو ختم کرو۔ کتنے نااہل لوگ ہیں جو بظاہر بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، کتنے نااہل لوگ ہیں۔ بدل دو نظام، اجتماع عام کا ہے یہ بیان، اٹھو جوانوں، بدل دو نظام، اجتماع عام۔ کتنے نااہل لوگ ہیں، بظاہر بڑے ڈگریاں ہیں، باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، لیکن ان کی اہلیت کا عالم یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے یہ طے ہوا تھا کہ کچھ ہم ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں گے، معاہدہ بھی کر لیا تھا، اور معاہدہ کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ آج اگر 5 سال اور 10 سال پہلے یہ معاہدہ پورا ہو جاتا تو ہمیں $2 بلین $3 بلین دینے پڑتے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمیں کئی بلین ڈالر سالانہ بچ جاتے۔ لیکن یہ نااہل ترین لوگ ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے وہ کام نہیں کیا، اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ٹیکس لگائیں۔ اس لیے تمہاری نااہلی کا بوجھ یہ قوم اب برداشت نہیں کرے گی، تمہاری کرپشن کا بوجھ یہ قوم اب برداشت نہیں کرے گی۔ اس لیے میرے دوست اور ساتھیوں، اور میرے گھروں میں موجود میری بہنوں اور ماؤں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی جد و جہد آپ کی منتظر ہے۔ اس لیے ہم نے بہت مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے آج اس تحریک کا آغاز کیا ہے۔ یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ آج کے یہ مظاہرے اور روڈ جام ختم ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ریہرسل تھی، یہ تو ٹریلر تھا، آگے تو پوری عکس بندی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں تمہیں ایک ٹارگٹ دے رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو یہ ہدف دے رہا ہوں کہ آج ہم نے جس بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے یہ تاریخ رقم کی ہے۔ اب کل کا ہم گیپ دے رہے ہیں آپ کو، لیکن پرسوں یعنی 9 تاریخ کو یہاں لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، آپ کو سی ایم ہاؤس کی طرف جانا ہے۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں لے کر آنا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں گے اور گھر گھر پہنچیں، کل کا پورا دن استعمال کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور انشاءاللہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں بھرپور طریقے سے ہم مارچ کرتے ہوئے سی ایم ہاؤس تک جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب تک یہ لیوی یہ ختم نہیں کریں گے تو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بھتیجی فیصلہ کرے، بھتیجی کے چچا فیصلہ کریں، یا ابا فیصلہ کریں، یا ان کے ابا فیصلہ کریں، فیصلہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، لیوی ختم کرنی پڑے گی۔ تیار ہیں پرسوں کے لیے؟ اور بھائی صرف لاہوریوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اس کو بھی یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ پرسوں 9 تاریخ کو ہی وہ بھی مارچ کریں گے، اور وہ بھی وہاں پر گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے۔
دھرنا دیں گے ایک طویل انشاءاللہ. اور کراچی میں اس وقت جو شارع فیصل پر بیٹھے ہوئے نوجوان موجود ہیں، منعم ظفر صاحب کی قیادت میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ پرسوں ہی 9 تاریخ کو وہاں بھی وفاق کے نام نہاد نمائندے گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا شروع ہو جائے گا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی. ہمیں معلوم ہے بلوچستان کے بہت حالات خراب ہیں، بدامنی ہے، لیکن آج میں نے جب مولانا ہدایت الرحمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ہوگا تو ہم بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، وہ بھی دھرنا دیں گے کوئٹہ میں انشاءاللہ. اب یہ چاروں ہیڈ کوارٹر پر دھرنے شروع ہوں گے. کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہمارا، کوئی ہمیں امارات نہیں چاہیے، کوئی ہمیں جعلی سیٹیں نہیں چاہیے، کوئی ہمیں آپ کی محبت نہیں چاہیے. ہم 25 کروڑ لوگوں کے مطالبے کے لیے تاریخی جد و جہد جو شروع کر چکے ہیں، اس کے لیے ہم نے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے. اور پھر جم کر بیٹھنے کے لیے آنا نوجوانوں، جانے کے لیے نہیں آنا. تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ تو 9 اگست چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا. پیٹرولیم لیوی ختم کرو، بھتہ ٹیکس ختم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، آئی پی پی مافیا سے نجات کے لیے، گندم مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا سے نجات کے لیے اور اس فرسودہ نظام کے خلاف ایک تاریخی جد و جہد نئے عنوان کے ساتھ 9 اگست اتوار کے دن بھرپور طریقے سے آئیں گے اور جد و جہد کی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اور سنیے، بڑے پیمانے پر لوگوں نے احتجاج کیا ہے. جہاں جہاں انتظامیہ کو عقل تھی اس نے تو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں وزیر آباد میں، گجرانوالہ میں اور کئی اور جگہوں پر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ہمارے امیر ضلع ناصر کلیئر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور چھاپے مارے گئے ہیں. میں وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب سے اور ان کی ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے. اور یہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ ہمیں جھکا نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے. ہم پرسوں آئیں گے انشاءاللہ، پوری قوت سے آئیں گے، اللہ کے توکل پہ آئیں گے، نوجوانوں کے ذریعے سے آئیں گے اور پوری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آئیں گے. سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ترجمان بنیں گے. نوجوانوں تمہیں سلام، جن زی تمہیں سلام، تمہیں بزرگوں تمہیں سلام. میری ماں بہنوں نے بھی تاریخی جد و جہد کی ہے اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں کل 41 شہروں میں احتجاج کیا ہے. یہ بھی زبردست قسم کی ان کی شرکت ہے. اور جب ہم دھرنا دے کر بیٹھیں گے تو پھر ہماری مائیں بہنیں بھی آئیں گی، ہماری بیٹیاں بھی ہوں گی، ہمارے بیٹے بھی ہوں گے، مزدور اور کسان بھی ہوں گے، تاجر اور وکیل بھی ہوں گے، علماء اور طلباء بھی ہوں گے. ہر واک آف لائف کے لوگوں کو، اساتذہ کو بھی، سب پریشان ہیں، سب دکھی ہیں. کسی کی پنشن کھا گئے ہیں، کسی کی سیلری نہیں بڑھا رہے ہیں، کسی کو نکال رہے ہیں، اسکولوں کو بیچ رہے ہیں اور بیسک ہیلتھ یونٹ کو فروخت کر رہے ہیں. یہ جو برائے فروخت کا انہوں نے بورڈ لگا کر جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے. اب فیصلہ کن جد و جہد شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی. تو پرسوں ملاقات ہوگی سی ایم ہاؤس پہ آپ سے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.